لیکن کبھی بھی اسرائیل کو ایز اے ریاست تسلیم کرنے کی طرف سوچنا بھی مت۔ تکہ بوٹی کر لیں گے یہ عوام تمہارے، ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر دنیا کے کونے کونے سے نکال باہر کر دیں گے۔ اصل طاقت اور اصل قوت عوام کی طاقت اور قوت ہے، اصل آپ لوگ ہیں۔ یہ جو فورسز ہیں، یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان بیچاروں کی اگر حکومت ہے بھی تو وہ آپ کے سر ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، بنو قریظہ جنہوں نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ عین جنگ کی حالت میں معاہدہ توڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہ فیصلہ وہی فیصلہ تھا جو عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک دن میں بنو قریظہ کے 600 اور 700 کے درمیان مرد قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے جنہیں اتنا بڑا اعزاز ملا؟ وہ کون سی وجوہات تھی، کون سی باتیں تھیں جس کی بنیاد پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا تھا؟ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اسلام میں صرف 6 سال زندگی گزاری ہے۔ جب مسلمان ہوئے تو اسلام قبول کر لینے کے بعد صرف 6 سال تک یہ زندہ رہے، اور اس کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ 2-3 باتیں ہیں، صرف اس بنیاد پر ذکر کیے دیتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہو کہ ایسے بھی اس روئے زمین کے اوپر لوگ گزرے ہیں کہ جن کا فیصلہ وہی فیصلہ ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونے والا فیصلہ ہوا کرتا تھا، اور جن کے جنازے میں اس بندے کا جنازہ بہت زیادہ ہلکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس قدر زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر اترے تھے، ان کے جنازے کو کندھا دیا اور ان کے اوپر نماز جنازہ ادا کی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف 2 باتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ سعد بن معاذ میں اپنے رب کی خاطر غیرت بہت زیادہ تھی، اس قدر غیرت مند تھے، صرف آپ اس سے اندازہ لگائیے جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنا کردار منوایا کہ بھئی تم مجھے اپنے اندر کیسا پاتے ہو، میرا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، میں نے زندگی کیسے گزاری۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سے بہتر ہیں۔ تو دوبارہ کہنے لگے کہ اچھا بات پھر یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اور تمہارے مرد و خواتین کا اس وقت تک میرے ساتھ بات کرنا حرام ہے جب تک تم لوگ مسلمان نہ ہو جاؤ۔ میں نے کسی سے نہیں بولنا، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی، چاہے تم مرد حضرات ہو، چاہے تم خواتین ہو، کوئی بھی ہو، میں نے تم سے بولنا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا قدم
اتنا بڑا انیشیٹو، اتنا بڑی بات کرنا در حقیقت یہ صرف رب کی خاطر تھا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ بنی عبد الاشہل کے لوگ سب کے سب مشرک ہیں، نان مسلم ہیں، لہٰذا میں نے ان میں سے کسی سے نہیں بولنا۔ یہ وہ غیرت تھی جس غیرت کی بنیاد پر رب کا عرش ان کی شہادت کے موقع کے اوپر ہل گیا تھا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی بھی قبیلہ بنو عبد الاشہل کے علاوہ ایسا نہیں تھا جو سب کے سب بیک وقت مسلمان ہو چکے ہوں سوائے ان کے۔ اور یہ ان کا انداز تھا۔ ایک یہ تھا کہ ان لوگوں کو دعوت دیتے رہتے، ان لوگوں کو سمجھاتے رہتے، ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے، ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے رہتے۔ ایک یہ انداز تھا، اور ایک اس سے الگ تھلگ ایک اور انداز کہ بھائی بالکل سوشلی بائیکاٹ ہے، میں نے کوئی بندے سے بولنا نہیں، بات نہیں کرنی، بھلے تم مرد ہو، بھلے تم میں سے خواتین ہیں۔ اور پھر اس کا ریئیکشن کیا آیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنو عبد الاشہل کے سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ان کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو ان کے دو ساتھی تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو اگر کسی کا دکھ تھا تو وہ ابو بکر اور عمر کا تھا، لیکن ان دونوں صاحبین کے بعد اگر مسلمانوں کو کسی کی موت کا دکھ اور تکلیف پہنچی تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قدر اسلام کے اوپر پختہ تھے۔ اور یہ واقعہ پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جس وقت یہ مسلمان ہوئے، صفوان ابن امیہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ مشرک تھا، اور وہ مشرکانہ دور کی دوستی چلتی آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ عمرہ کرنے گئے، ان کے ہاں رات کو ٹھہرے، ان سے کہنے لگے کہ میں تھوڑا طواف کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا ٹائم دیکھ لے کہ رش نہ ہو۔ ظہر کے وقت یہ دونوں نکلے، جا کر مطاف میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، تو ابو جہل نے صفوان سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، کیونکہ وہ اس وادی کا سردار تھا، بڑا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ میرا دوست یسربی سعد ابن معاذ ہیں، ابو عمر۔ کہتے اچھا یہ سعد ابن معاذ ہے۔ سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ اگر آپ آج صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے تو بچ کر نہ جا پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ انتہائی امن کے ساتھ آ کر یہاں پر عمرے ادا کرتے رہو، اور تم لوگوں نے ہمارے دشمن کو جگہ دی ہوئی ہے، اتنا بڑا رسک تم لوگوں نے لیا ہوا ہے، لہٰذا اگر آج صفوان آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو میں تجھے جان سے مار دیتا۔ آگے سے سعد بن معاذ ینگ تھے، نوجوان تھے، 35 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے، صرف 35 سال کی عمر میں۔ آج ہمارے 35 سالہ جوان، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے اقدامات کرنا در حقیقت یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا۔ ابو جہل سے سیدھا ہو گئے، کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں عمرے سے روکنے والے؟ اللہ کی قسم اگر تم لوگ اپنی ان خباثتوں سے باز نہ آئے تو ہم نے تم سے ایک ایک کر کے نمرد آزما ہونا ہے، اور تمہارے ایک ایک بندے کو ہم نے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ٹھکائی کرنی ہے۔ مکہ میں کھڑے ہو کے، ان کے گھر میں کھڑے ہو کے، ان کی سرداری میں کھڑے ہو کے بالکل سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں محسوس کر رہے کہ میں ان کے ہاں کھڑا ہوں، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ابو الحکم ابو جہل صفوان سے کہنے لگا کہ بھائی یہ تمہارا دوست؟ کہنے لگا ہاں بالکل میں اس کا دوست ہوں،
لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں مکہ والوں کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اسی موقع کے اوپر پھر صفوان کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میسج اور پیغام سنا دیا تھا۔ تو یہ تھے سعد بن معاذ جو اپنے رب کی خاطر قربانی دینے والے تھے، ڈٹ جایا کرتے تھے، حق بات کے اوپر جو انہیں سمجھ آتی وہ لڑکھڑانے والے نہیں تھے، کوئی ڈر اور خوف ان کے بالکل دل و دماغ میں تھا ہی نہیں سرے سے، اور اپنے رب کی خاطر قربانی دیتے رہتے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی وجہ سے پھر فرشتوں نے بھی شرکت کی، اسی وجہ سے رب العالمین کا عرش بھی ہل گیا تھا، اسی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ جو انہوں نے کیا وہی فیصلہ تھا جو رب العالمین کا فیصلہ عرش کے اوپر تھا۔ مستجاب الدعوات بھی تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی جس وقت غزوہ خندق سٹارٹ ہوا، اور اس غزوے کی شروعات میں ان کو ایک تیر آ کر لگ گیا تھا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اگر تو ابھی تک قریش کے خلاف لڑائی باقی ہے تو یا اللہ مجھے زندہ رکھ لینا، کیونکہ یہ قوم، یہ قریش، یہ تمہارے نبی کے دشمن ہے، تمہارے دین کے دشمن ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا، ان لوگوں کے خلاف لڑنا اور بھیڑنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اگر یا اللہ مزید ان قریش کے خلاف ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے تو یا اللہ پھر مجھے یہ جو زخم مجھے لگا، یہ جو تیر مجھے لگا، یہ تیر کا لگنا میری شہادت کا باعث بنا دینا۔ البتہ ایک بات انہوں نے اور اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تو میری آنکھوں کو بنو قریظہ کی وجہ سے ٹھنڈا نہ کر دے، جب تک میرے دل کو بنو قریظہ کے حوالے سے ٹھنڈک نہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے فیصلہ کیا، وہاں جا کر وہ زخم دوبارہ سے پھوٹ پڑا اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مستجاب الدعوات تھے، اپنے رب کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق رکھنے والے، جو بات اپنے رب سے کہتے رب العالمین پورا کر کے دیتا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کے متعلق فرمایا تھا، اگرچہ سعد بن معاذ نامینیٹڈ نہیں تھے، وہ انس ابن النضر تھے، لیکن یہ بھی ان کے پلے سے کہیں کم نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اپنے رب کے اوپر قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں کہ بظاہر کوئی سٹیٹس نہیں، بظاہر کوئی ویلیو نہیں، بظاہر کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں، گدھے کے اوپر سوار ہو کے آئے تھے، پچھلے جمعے میں آپ لوگوں نے سن لیا تھا۔ یعنی دنیاوی سٹیٹس یہ ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اپنے رب کے ساتھ اس قدر مضبوط ریلیشن، اس قدر مضبوط تعلق ہے کہ یہ ساری باتیں جو آپ لوگوں نے سن لی یہ صرف ان کے کریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، زخم بالکل بند ہو گیا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ یہاں جب بنو قریظہ کے ساتھ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دل کو تسکین پہنچ گیا، وہ زخم پھر سے پھوٹ پڑا اور وہ شہید ہو گئے۔ تھوڑی سی عمر میں صرف 6 سالہ زندگی انہوں نے اسلام کے اندر گزاری ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک دو باتیں اسی غزوہ کے حوالے سے وہ مزید سماعت فرمائیے گا۔ ایک تو حیی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا اور یہاں سے جلا وطن ہو کر خیبر گئے تھے، اور شروع سے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور یہ حیی ابن اخطب اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تھکے ماندے، چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟
کہنے لگے یہ تو وہی پیغمبر ہے جن کے تذکرے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کہتے اللہ کی قسم میں نے مرتے دم تک اس کے ساتھ عداوت رکھنی ہے، مرتے دم تک میں نے دشمنی کرنی ہے، میں نے نفرت رکھنی ہے، میں نے مخالفت کرتے رہنا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر بھی حیی ابن اخطب اپنی اس خباثت سے باز نہیں آیا تھا۔ بنو قریظہ کو مروایا تو اسی حیی ابن اخطب نے، یہی ان کے پاس آیا تھا کہ تم لوگ اندر سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو، میں قریش کو بھی لے کے آیا ہوں، میں غطفان کو بھی لے کے آیا ہوں، تم بھی اندر سے ہمارے ساتھ مل جاؤ اور آج آ کر ہم ان مسلمانوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اور یہی بنو قریظہ اسی حیی ابن اخطب کی باتوں میں آ کر انہوں نے عہد توڑ دیا تھا۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر کوئی اور معاملہ بنا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی اور قریش کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جو تمہارا انجام ہوگا وہی انجام میرا بھی ہوگا۔ یہاں جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا تو اپنے اسی عہد اور معاہدے کے اوپر پکا کھڑے ہو کے بنو قریظہ کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اور پھر جہاں بنو قریظہ کے مردان جنگی کو قتل کیا گیا وہاں حیی ابن اخطب کو بھی مارا گیا، قتل کر دیا گیا تھا۔ اور جانتے ہیں کس قدر اکڑ خان تھا، کس قدر وہ اللہ کے نبی اور اسلام دشمنی کے اوپر ڈٹا ہوا تھا، کس قدر یہ حیی ابن اخطب یہودیوں کا سردار اسلام مخالفت میں ڈٹا ہوا ہے، کس قدر اس کے دل میں اسلام کے مخالف آگ بھڑک رہی ہے۔ جس وقت اس کو لایا گیا، اس نے بڑا اچھا ایک جوڑا زیب تن کیا ہوا، ایک بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اچھا جب اس کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو اس نے اپنے اس سوٹ کو جگہ جگہ سے اس کو پھاڑ دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ میرا یہ سوٹ کسی کے کام میرے مرنے کے بعد نہ آئے۔ اندازہ لگائیے کس قدر اسلام مخالف ہے۔ اچھا پھر جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی سے جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے تمہاری مخالفت کے اوپر کوئی ملال نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ عداوت رکھی، میں نے آپ کے ساتھ دشمنی رکھی، میں آپ کی مخالفت میں کھڑا رہا، جو کچھ میں نے کیا میں نے بالکل صحیح کیا، مجھے کوئی ملامت نہیں۔ مارے جانے کے بالکل قریب ہے، تھوڑے ہی لمحے بعد اس کی گردن اتاری جائے گی، کاٹی جائے گی، لیکن اسلام کی مخالفت میں کس قدر ڈٹا ہوا ہے، کس قدر مخالفت میں آگے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ بہت ساری یہ باتیں گردش کرتی چلی آ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب ہیں۔ اللہ کی قسم کل اپنے ایک انتہائی بزرگ کی تقریر سماعت فرما رہا تھا، عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، کہنے لگے جو لوگ، ذرا غور سے سنیے گا، کہنے لگے جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم وہ لوگ قرآن کے منکر ہیں، اللہ کی قسم وہ لوگ حدیث کے منکر ہیں، جو ان یہودیوں کے ساتھ اگر تو کسی بھی معاملے پہ آ کر، جہاں تک 2 نیشن تھیوری ہے یا 2 ریاستی فارمولہ ہے، جو لوگ اس کے اوپر قائل ہو رہے ہیں یا ابراہیم ایکارڈ کے اوپر قائل ہو رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے اسرائیل کو وہ تسلیم کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم وہ قرآن کے مخالف ہیں۔ اور پھر انہوں نے دلیل پیش کی کہ قرآن میں رب العالمین نے ان یہودیوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ان یہودیوں کے اوپر ذلت اور مسکنت کو باقاعدہ ان کا مقدر بنایا ہے، یہ جب تک زندہ رہیں گے یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور آگے انہوں نے جو تشریح کی، ذلہ کا معنی یہ ہے، مسکنہ کا معنی یہ ہے کہ یہ کہیں بھی سٹیٹ ہولڈر نہیں ہوں گے،
کہیں بھی ان کی حکومت نہیں ہوگی، کہیں بھی یہ لوگ روئے زمین پر رہتے ہوئے کہیں اپنی ریاست قائم کریں۔ الذلہ اور المسکنہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اب رب العالمین تو ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو ان کا مقدر بناتا ہے، جبکہ ہم ان کو باقاعدہ ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ریاست تسلیم کرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مختلف چور دروازے اس کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ابھی آتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے جب خطبہ جمعہ شروع ہونے کو تھا، ایک اور اپنے اسی بزرگ عبد الرحمن مکی کی آواز میں ایک اور تقریر کانوں سے گزری۔ کہتے اللہ کی قسم، اپنے حکمرانوں سے کہنے لگے، جو ان کا ایک انداز تھا، جو ان کا ایک سٹائل تھا، اللہ کی قسم اگر تم لوگ اسرائیل کو تسلیم کرو گے ہم تمہیں پرے پھینک دیں گے، ہم تمہیں اس ریاست سے نکال باہر کر دیں گے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی عوام میں کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اسرائیل اور ان یہودیوں کے خلاف جو نفرت بھری ہوئی ہے، جو غصہ بھرا ہوا ہے، جو عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اللہ کی قسم اس عوام نے کسی بھی ایسے بندے کو معاف نہیں کرنا اگر کوئی بندہ اس طرف چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں، میرے رب کا جو فیصلہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہی ذلت و مسکنت ان کا مقدر ہے اللہ کے فضل سے۔ لہٰذا ہم ارباب اختیار سے بھی یہ کہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ فیصلے کرنے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کے ارادے ہیں وہ ضرور کیجئے گا، لیکن کبھی بھی اسرائیل کو ایز اے ریاست تسلیم کرنے کی طرف سوچنا بھی مت۔ تکہ بوٹی کر لیں گے یہ عوام تمہارے، ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر دنیا کے کونے کونے سے نکال باہر کر دیں گے۔ اور جہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، جہاں ان یہودیوں کو کسی حجر اور کسی شجر نے، کسی پتھر نے کوئی پناہ نہیں دینی، جو لوگ بھی ان کے سر کھڑے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، انہیں بھی کسی پتھر اور کسی درخت نے کوئی پناہ نہیں دے رہی اللہ کے فضل سے۔ ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو حشر ان یہودیوں کا ہوگا۔ حیی ابن اخطب اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حیی ابن اخطب اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ میں نے جو تمہارے ساتھ عداوت رکھی، جو میں تمہارے مخالفت میں چلتا رہا، مجھے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں، میں نے جو کچھ کیا میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگا، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی اللہ کے مخالف کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور رسوا کرتا ہے، اور یہ وہ میری رسوائی ہے، یہ وہ میری ذلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنی بڑی موت لکھ دی تھی۔ اللہ کی قسم شروع سے مسلمان ان یہودیوں کو کہیں بنو نذیر کو جلاوطن کر کر کے ان کو ذلیل کراتے رہے، اور کہیں رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں بنو قریظہ کی شکل میں ایک ایک دن میں 700 لوگوں تک قتل کروائے گئے، اور آئندہ بھی تاریخ ان لوگوں کی ایسی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ اب یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں، یہ فیصلہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے گا، آپ ایک فرد ہیں ضرور، لیکن ایک ایک فرد جمع ہو کے لشکر بنتا ہے، اور پھر یہ عوامی لشکر اللہ کی قسم وہ کچھ کر جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل طاقت اور اصل قوت عوام کی طاقت اور قوت ہے، اصل آپ لوگ ہیں، یہ جو فورسز ہیں، یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان بیچاروں کی اگر حکومت ہے بھی تو وہ آپ کے سر ہے، آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی آواز میں جو اللہ تعالیٰ نے زور ڈالا ہے، جو طاقت ڈال رکھی ہے، اللہ کی قسم کہیں بھی یہ طاقت اور یہ پاور نہیں ہے۔ مت سمجھیے گا اپنے آپ کو کمزور، مت سمجھیے گا اپنے آپ کو صرف ایک دکاندار، مت سمجھیے گا اپنے آپ کو صرف ایک گورنمنٹ سرونٹ
کہ بھئی میں تو ایک سرکاری ادنا سا ملازم ہوں، میں کیا کر سکوں گا؟ جب یہ ایک ایک آواز بنتی چلی جاتی ہے، یہ وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج اہل غزہ کی جو کیفیت بنی ہے، اہل غزہ کا جو معاملہ بنا ہے، گلوبل سمود فلوٹیلا کے حوالے سے جو اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنلی عالمی قوانین اور لاز کی مخالفت ہے، اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف ہماری وہ سستی ہے، ہمارا وہ غفلت ہے جو ہمیں آج سے کئی سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، جو کہ ہم نہ کر سکے۔ اور آج ہمارے وہ مسلمان بیچارے، ہمارے وہ مظلوم بیچارے، ہمارے وہ بچے ان کی گولی سے کم اور بھوک و افلاس کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے، ہماری سستیوں کا نتیجہ اور رزلٹ ہے جو کہ ہم نہ کر سکے۔ آج بھی اگر ہم ان لوگوں کی خاطر نہ نکلے، آپ یقین کیجئے گا آپ میں سے تقریباً ہر بندے نے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، میرے ایک دوست ہیں ابھی بھی یہی موجود ہیں، یو کے سے بیلونگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یو کے میں نان مسلمز نابینے نکلے ہیں، ڈسیبلز پرسنز نکلے ہیں، بزرگ عمر رسیدہ لوگ نکلے ہیں، وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ نکلے ہیں۔ گورنمنٹ نے آ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ سڑکوں کے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ان کو باقاعدہ طور پہ پابندی سلاسل کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی آواز دبنے نہیں دی۔ آج ہمارے ہاں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، آج بھی ہمارا ایک مظاہرہ ہے، چل پتا جائے گا کتنے مسلمان اور اہل اسلام اہل غزہ کی خاطر نکلتے ہیں۔ اور وہاں بھی آپ کمپیریزن کریں، وہاں بھی آپ اندازہ لگائیں، موازنہ کریں کہ وہ نان مسلم ہو کر صرف انسانیت کی بنیاد پر کس قدر کثیر تعداد میں نکلتے ہیں، کس قدر ترجیحی بنیادوں کے اوپر اس معاملے کو وہ لوگ رکھتے ہیں، کس قدر وہ لوگ صرف اور صرف انسانیت کی خاطر نکلنے والے ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں جانتے ہیں 47 کنٹریز کے لوگ شامل تھے، جن میں موسٹلی ممالک وہ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، انہیں کلمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ان کا اہل غزہ کے ساتھ کوئی کلمے کا تعلق نہیں ہے، صرف انسانیت کی خاطر وہ لوگ نکلے تھے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اسرائیل دشمنی میں کس قدر آگے ہوتے ہیں؟ میں تو اللہ کی قسم 1 گھنٹے 50 منٹ کے لیے اپنی دکان بند نہیں کر سکتا، میں تو تھوڑی سی قربانی نہیں دے پاتا۔ میری یہ کیفیت ہے تو پھر ارباب اختیار سے میں کیوں گلہ شکوہ کروں؟ ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی ہمیں سے نکلے ہیں، ہمیں سے ایم این ایز بنے ہیں، ہمیں سے ایم پی ایز بنے ہیں، ہمیں سے آفیسرز بنے ہیں، ہمیں سے آرمی چیف بنے ہیں، ہمیں سے پی ایم اور سی ایم بنے ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے، اور اللہ کی قسم وہ وقت انتہائی قریب ہے کہ ایک ایک پتھر ہمیں آواز دے گا، یا عبداللہ تعال ھذا یہودی من ورائی فاقتلہ، اے اللہ کے بندے آ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ کوئی ڈرنے ورنے کی بات نہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جنگوں میں قتلیں ضرور ہوا کرتی ہیں، جنگوں میں خون ضرور بہتا ہے، جنگوں میں لازمی طور پہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہو کر رہے گا، لیکن آخری فتح اسلام کی فتح ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اگر اور کچھ بھی نہ کر سکے، اسلامی لشکر کے افراد کو کم از کم تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر جیسا کہ آج اہل غزہ اور گلوبل سمود فلوٹیلا کے حوالے سے مرکزی مسلم لیگ ایک چھوٹے سے مارچ کو نکال کے پریس کلب کے سامنے اپنی آواز ریکارڈ کرائے گی، اگر اس طرح کے پروگرامات میں میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان کو بند کر کے شرکت کروں، ممکن ہے کہ یہ بھی کل قیامت والے دن میرے لیے باعث نجات بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک چھپکلی لیزرڈ آ کر تو اس آگ کو پھونک مار رہی تھی،
اور اس آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھپکلی کے پھونکوں سے اس آگ نے تیز نہیں ہونا تھا، لیکن اپنی صف اس نے جدا کر دی، اور اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں آرڈر کیا ہے اس کو قتل کرنے کا۔ حرم میں بھی ملے تو اس کو قتل کر دے، ایک پہلے وار میں اس کو قتل کرو گے 100 نیکیاں ملے گی۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو اس دوسری صف میں کھڑا کر دیا تھا، کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے مقابل ایک فاختہ اپنے چونچ میں آ کر تھوڑا سا پانی لے آ کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس فاختے کی جو کیفیت ہے، آج اس فاختے کا جو سٹیٹس ہے، اگرچہ اس کے چونچ میں لائے جانے والے پانی سے اس آگ نے بجھنا نہیں تھا، وہ انتہائی معمولی اور آگ بہت بڑی تھی، لیکن اپنے آپ کو اس نے جدا کر دیا تھا۔ میں کس صف میں کھڑا ہوتا ہوں؟ میرے لیے میری دنیا زیادہ محبوب ہے یا میرے کلمے کے مظلوم بھائی آج زیادہ میں ترجیح ان کو دیتا ہوں؟ ترجیحات کیا ہیں میری زندگی میں، میری سوچ میں کون سے لوگ زیادہ اہم ہے؟ آج جو ہم پروٹیسٹ کرنے نکلیں گے، آج وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے یا میری اپنی دنیاوی زندگی میرے لیے زیادہ اہم ہے؟ یہ فیصلہ جمعے کی نماز کے بعد ہوگا، یہ فیصلہ پریس کلب کے سامنے جا کر ہوگا، یہ فیصلہ کیمروں کے سامنے آ کر وہاں جا کے کیا جائے گا۔ مت ڈریے گا، مت مایوس ہوئیے گا، مت سمجھیے گا کہ یہ جو احتجاجات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قسم جو پریشر حکومتوں کے اوپر ان احتجاجات سے آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا جیسا حیی ابن اخطب اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھا تھا، آج مجھے بھی یہی بنیاد پرست مسلمان بننا ہوگا۔ ان یہودیوں کے ساتھ یہی دشمنی اپنے دلوں کے اندر پالنی ہوگی، یہی عداوت اپنے دلوں میں رکھنی ہوگی، تب جا کر میں 16 آنے مسلمان ہونے کے قریب بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔